बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। ये किस मिस एटीट्यूड को तुमने मुझे लेने भेज दिया था? उसने शाह हाउस से निकलते ही फजर को कॉल की थी। क्यों, क्या हुआ? वो मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन को लास्ट टाइम चेक कर रही थी जब इसे हादी की कॉल आई थी। हाँ की बच्ची, इतना एटीट्यूड तुम्हारी मिस मिशाल काजिम में था। उफ, इतनी इंसल्ट कभी नहीं फील हुई। वो गहरे सदमे में था। यार हादी भाई, इसकी नेचर ही ऐसी है। वो थोड़ा शर्मीली टाइप है, कम ही घुलती मिलती है किसी से और कम ही दोस्त बनाती है। बस मतलब की बात तक हेलो हाय रखती है। उसने इसकी नॉलेज में इजाफा किया था। वेट, अभी तुमने क्या कहा? उसने शौक लहजे में पूछा। क्या कहा? क्या? इसने नासमझी से कहा था। यार अभी तुमने कहा कि वो शर्मीली टाइप है और हमारा अली वो भी तो ऐसा ही है, उसने कहका लगाते हुए कहा। तो क्या मतलब? उसने हैरान होते हुए पूछा। क्या मतलब? मेरा दोस्त सिंगल घूम रहा है यार, पिछले 7 जन्मों से मेरा दोस्त। अब इसकी रूह के सुकून के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, उसने चहकते हुए कहा था। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अभी बच्ची है वो, वैसे भी बहुत सिंपल है, चुप चुप रहती है वो, इसे इन सब बातों में ना इस्तेमाल करें। बहुत इनोसेंट है वो, तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप, उसने इसे डपटते हुए कहा। मेरा यार भी बहुत मासूम है, उसे भी इन सब बातों का नहीं पता, यकीन करो। जो उसने कभी सिगरेट भी पी हो, मगर अब जो मैं इसकी दुर्गत बनाने वाला हूँ, इसको सोचकर ही मुझे हंसी आ रही है। मुझे तो वही मिशी बहुत पसंद आई एज अ भाभी, उसने अपनी खुशी का खुलकर इजहार किया था। खुदा का खौफ करो हादी, उसने फिर से डपटा। व्हाट? खुदा का खौफ? तुमने वो नहीं सुना? रब ने मिलाई जोड़ी, एक शर्मीला एक शर्मीली, इसने मुस्कुराते हुए कहा था। वो अंधा और कोड़ी होते हैं शायद, इसने इसके जुमले की तस्दीक की। ये हमारे पास शर्मीला शर्मीली अवेलेबल है, उसने सारे दांत निकालते हुए कहा और फ़ोन बंद कर दिया और आगे की प्लानिंग करने लगा था। एक हादी के शैतानी दिमाग की प्लानिंग और बेचारे अली के बुरे दिन शुरू। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे साथ ना पाकर वो अपनी नींद से भरी आंखों को खोलकर नजरें पूरे कमरे में दौड़ाई। वो सामने सोफे पर उसकी शर्ट पहने बैठी, घुटनों में सर दिए रो रही थी। हैदर के माथे पर बल पड़े थे उसको ऐसे देखकर। किस चीज़ का शौक मना रही हो अब? वो उठकर इसके पास आया था और बाजू से दबोचकर इसे खड़ा किया। इस अचानक हलचल के लिए कहाँ तैयार थी वो? फ़ौरन से पहले इसके नंगे सीने से आ लगी और वो जो बगैर शर्ट के इसके सामने खड़ा था, अपनी इतनी प्यारी सुबह इसके आंसुओं से ख़राब होती देखकर दिल कर रहा था गला दबा दे इस बेवकूफ़ लड़की का। किसी चीज़ का नहीं, उसने इसके सीने से अलग होते हुए कहा। तो ये तस्वीर किस खुशी में बहा रही हो? क्या कोई कमी रह गई थी मुझसे? इसने ज़ुमहनी अंदाज में कहा। मुझे कुछ कहना है, उसने हिम्मत करते हुए अपने आंसू साफ करके कहा था। बोलो। उसको गहरी नज़रों से देख रहा था, आंसुओं से धुला हुआ चेहरा, लाल आंखें इसे फिर से कोई गुस्ताखी करने पर मजबूर कर रही थी। मुझे तलाक, चटाक के आवाज़ के साथ इसके लफ्ज़ पूरे होने से पहले इसके मुंह पर पूरी शिद्दत से थप्पड़ मारा था उसने और उसके मुंह को दबोचा था। इसकी आंखें गुस्से से लाल हुई थी। इतना मान, इतना प्यार इसलिए दिया था तुम्हें कि तुम सुबह उठकर मुझसे ये सब बकवास करो? हाँ, हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? उसने डांटते हुए कहा। मैं ही बेवकूफ़ था जो ये सोचकर तुम्हें हर मान बख्शा, अपनी रूह का हिस्सा बनाया कि इस सब में तुम्हारा क्या कसूर, तुम्हें क्यों सज़ा मिले किसी भी नाकर्दा जुर्म की। मगर नहीं, तुम इस काबिल ही नहीं है। उसने इसके मुंह पर मज़ीद दबाव बढ़ाया, जैसे इसका जबड़ा ही तोड़ देगा। आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती, वो घुटी घुटी आवाज़ में वो मुश्किल लफ्ज़ निकाल पाई थी। क्या ज़बरदस्ती? हाँ, तुमसे निकाह हुआ है, बीवी हो मेरी, हर हक बनता है तुम पर मेरा। जब चाहूँ अपनी रूह की तस्कीन के लिए तुम्हें अपनी रूह का हिस्सा बना सकता हूँ। क्या ज़बरदस्ती? हाँ, इस बात के लिए तुम यहाँ बैठी शौक मना रही हो और मुझसे शादी की पहली सुबह तलाक तफ है तुम्हारी बेवकूफ़ी पर। किस अज़ाब में डाल दिया है मुझे मामा आपने। उसने इसे झटके से छोड़ा था और वो लहरा कर सोफे पर गिरी थी। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, 2 मिनट से पहले चेंज करके आओ। वो गुस्से से घबराया था। फजर अजलान ऑलरेडी ना मलिक साहिब ने उनको अपने ऑफिस में बुलवाया था। जी अंकल, सब सेट, बस निकलने लगे थे, अजलान ने बताया। चलो गुड, बेस्ट ऑफ लक। उन्होंने
थंब से इशारा करते हुए कहा। वो दोनों अब ऑफिस से निकल रहे थे। ऑफिस की गाड़ी इन्हें एयरपोर्ट ड्रॉप करने जा रही थी। इसने गाड़ी में बैठकर अनाबी को कॉल की। अनाबी, मैं जा रही हूँ। जी खा लिया था। आप मेडिसिन ले लेना याद से। जी ठीक है जी, आप बाबा को देख लेना। अच्छा मिशी आ गई? नहीं, अब आकर बात करूँगी। ओके बाय। इसने कॉल काट दी थी और वह बज़लान की नज़रों से डिस्टर्ब हो रही थी, जो इसे बात करते हुए भी मुसलसल घूर रहा था। राइट ब्लू फ्रॉक के ऊपर गोल्डन काम हुआ था। बालों को नीचे से कर्ल्स डालकर खुला छोड़ा गया था। साथ में सैंडल्स और हाथों में ब्लू कलर की चूड़ियाँ, लाइट सा मेकअप, होंठों पर लाइट सा लिप ग्लोज और इस पर शहरक के पास तिल। और बात के दौरान इसका हल्का सा मुस्कुराने पर कुछ पल के लिए गहरा होता डिम्पल उसका ईमान डगमगाने के लिए काफ़ी था। बेशक वो खूबसूरती की मिसाल आप थी। क्या मसला है? वो इसकी नज़रों से बुरी तरह चिढ़ रही थी। तुम्हें पता हो, उसने इसी की टोन में जवाब दिया और इसे इसकी बात पर तक चढ़ी थी। आप प्लीज़ गाड़ी तेज़ चलाएंगे, फ़्लाइट निकल जाएगी ऐसे हमारी। इसने बेजार होते हुए ड्राइवर से कहा। जी मैडम। ड्राइवर ने ताबेदारी दिखाई थी। एयरपोर्ट पहुंचने से लेकर मीटिंग हॉल तक वो इसे अपनी नज़रों के हसार में लिए हुए था और वो उसका दिल चाह रहा था कि अच्छी खासी सुना दे इसको। इससे पहले तो उसने कभी इतना ठरकपन नहीं दिखाया। रह कर फजर को गुस्सा आ रहा था। अरहम, मैंने कुछ प्लान किया है। अगर तुम एग्री हो तो इस पर अमल करके तुम हमेशा हमेशा के लिए फजर को अपना बना सकते हो। वाह पापा, अगर वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो सकती है तो मैं इसके लिए हर हद तक जा सकता हूँ, अरहम ने खुश होते हुए कहा। वो अब काफ़ी हद तक बेहतर था और इसे घर शिफ्ट कर दिया गया था। मगर बेटा, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होना चाहिए। अपनी मर्ज़ी से तुम कुछ भी नहीं करोगे और अगर ऐसा किया तो बाद में मुझे कुछ मत कहना, उन्होंने तनबीह की थी। नहीं पापा, आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। बस आप प्लान बताएं, उसने हामी भरते हुए कहा। मगर हम इस सारे प्लान का मेन काम ये है कि तुम्हें फजर को एतमाद में लेना होगा। जब वो तुम पर ब्लाइंड ट्रस्ट करेगी तभी हमारा प्लान मुकम्मल होगा, उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा था। आप बेफिक्र हो जाएं पापा, वो बेवकूफ़ लड़की, इसको अपने एतमाद में लेना मेरे बाएं हाथ का खेल है। उसने चुटकियों में मसला हल किया था। तो बस फिर ठीक है, 2 दिन बाद तुम्हें मैं तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दिलवा कर ही रहूँगा। बस 2 दिन। वैसे भी कलेजा अभी तक ठंडा नहीं हुआ मेरा। इतनी आग लगाकर भी सुकून नहीं आया मुझे। मैंने कहा था आयशा से, ऐसा बर्बाद करूँगा इसके इनकार को इसकी 7 नस्लें भुगतेंगी, उन्होंने कहका लगाते हुए कहा। और अरहम भी नासमझी से कहका लगाते बाप का साथ देने लगा था। क्या मतलब टिकट्स रिज़र्व नहीं है? आर यू आउट ऑफ माइंड? उसने गुस्से से कहा। क्या अभी की कोई टिकट रिज़र्व हो सकती है? उसने एयरपोर्ट इंतज़ामिया से पूछा था। नो मैम, ऑल सीट्स आर बुक, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या एक भी सीट अवेलेबल नहीं है? उसने आखिरी कोशिश की। नो मैम, आपको सुबह तक वेट करना पड़ेगा, रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका पारा हाई हुआ था। उसने मोबाइल निकालकर नंबर डायल किया। अफान अंकल, ये आपकी पीए खिसकी हुई है क्या? उसने रिटर्न टिकट रिज़र्व नहीं करवाई, इसने गुस्से से फनकारते हुए कहा था। सो सॉरी बेटा जानी, मुझे अभी अजलान की भी कॉल आई। एक्चुअली मेरी गलती है, मैं ही इसे रिटर्न टिकट की बुकिंग का कहना भूल गया था, मेरी गलती है। तुम ऐसा करो, तुम दोनों बाई रोड आ जाओ, सुबह तक का वेट कर लो। या फिर उन्होंने सजेशन दी। बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से ही इस मुसीबत के गले पड़ी हूँ मैं, उसने गुस्से से कहते हुए फ़ोन रख दिया था। अब वो अजलान के पास खड़ी थी जो मज़े से लेज़ खा रहा था। हो गई तसल्ली? उसने लेज़ का पैकेट इसके आगे करते हुए पूछा। खाओ तुम अकेले, उसने गुस्से से पैकेट परे किया था। ओके फ़ाइन, उसने उठते हुए कार चलने लगा। चलो, अपने पीछे इसे ना आता देखकर उसने मुड़कर कहा। इसने हैरान होते हुए कहा था। बाई रोड जाना है अब हमें। तो चलो, मुझे नहीं जाना, तुमने जाना है तो जाओ, उसने अपना फैसला सुनाया। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें अकेली को यहाँ छोड़कर मैं चला जाऊँगा? शराफत से आकर गाड़ी में बैठो, वरना मैं पब्लिक प्लेस का लिहाज किए बगैर तुम्हें उठाकर बिठा लूँगा गाड़ी में, उसने ठोस लहजे में ऑर्डर किया था। और वो गुस्से से फनकारती इसके पीछे चलने लगी थी। जानती थी कि उल्टी खोपड़ी का है, कुछ भी कर सकता है। वो चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी।
جی انکل، ہم بائی روڈ آ رہے ہیں، اس نے عفان ملک کی کال ریسیو کرتے ہوئے بتایا تھا۔ جی فجر ساتھ ہے، اوکے انکل بائے۔ گاڑی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ گاڑی میں سافٹ میوزک چل رہا تھا، وہ چپ چاپ گاڑی چلا رہا تھا۔ فجر سے اس نے کوئی بھی بات نہیں کی تھی، وہ بھی اس کی خاموشی پر حیران تھی کہ ابھی تک اس نے کچھ کہا یا کوئی حرکت نہیں کی۔ وہ شکر کر رہی تھی کہ شاید اس کو عقل آ گئی ہے، وہ بھی سامنے دیکھتی آتے جاتے مناظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ بھیگے ہونٹ تیرے، پیاسا دل میرا، اچانک سے سانگ چینج ہوا تھا۔ فجر نے غصے سے اسے دیکھا اور سانگ چینج کر دیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ اذلان نے اسی سانگ کو دوبارہ پلے کیا۔ مجھے نہیں سننا، چینج کرو، اس نے کہتے ہوئے پھر سے چینج کر دیا۔ ڈیڈی ممی ہے نہیں گھر پر، پچھلے کمرے میں گھس کے کچھ تو کریں گے، چھپ کے مل ذرا۔ اگلے گانے کی لیرکس سن کر اس نے اذلان کی طرف دیکھا جو دانتوں کی نمائش کر رہا تھا۔ تمہارے پاس کوئی ڈھنگ کی کلیکشن نہیں ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر میوزک ہی آف کر دیا۔ بند کیوں کیا؟ سارے راستے تمہاری سڑی ہوئی شکل دیکھ کر گزارا کرنا ہوگا کیا اب؟ اس نے پھر سے میوزک آن کیا۔ کیا تمہیں میری شکل سڑی ہوئی لگ رہی ہے؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے کہا تھا۔ جی مس پتیلی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں کیا کہا تم نے؟ اس کا تو حیرانگی سے منہ ہی کھل گیا تھا، کیونکہ اس نام سے تو صبح اسے دعا نے نوازا تھا۔ مس پتیلی کہا میں نے۔ اب اس نے اپنے ہاتھ کی انگلی اس کے گال سے ٹچ کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، پرے کرو اسے۔ اس نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں دعا کی فرمائش پوری کرنے کے لیے آج سے ہی کوشش شروع کر دوں۔ موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، تنہائی بھی ہے، محبوب بھی ہے، رات بھی جواں ہے اور دل بھی، اس نے ذومعنی انداز میں کہا۔ فجر کا چہرہ ایک دم سے اناری ہوا تھا اور اذلان اس رنگ کو اور اس کی کیفیت کو دیکھ کر محفوظ ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ تم بھی کال پر تھے؟ اس نے گھراتے ہوئے کہا۔ نہیں، ماما سے بات کر رہا تھا اور اتفاق سے دعا بھی اسی روم میں بیٹھ کر تم سے بات کر رہی تھی تو مجھے آواز آ رہی تھی صاف، اور میں نے باتیں سن لی۔ سمپل، یو نو نا دی گریٹ اذلان۔ اس نے کندھے اچکا کر خود کو تحسین دی اور پھر سیٹی بجاتے ہوئے گنگنانے لگا تھا۔ شام بھی خوب ہے، پاس محبوب ہے، عاشقی کے لیے اور کیا چاہیے۔ نو ڈاؤٹ اس کی آواز بہت پیاری تھی، مگر اس کے سانگ کے لیرکس اس کو غصہ دلا رہے تھے۔ اس نے پھر سے میوزک آن کر دیا تھا۔ اس کی آواز سننے سے بہتر تھا۔ کافی دیر پھر گاڑی میں خاموشی رہی۔ تم نے ارحم پر حملہ کیوں کروایا؟ اس نے یاد آنے پر پوچھا تھا۔ اسی سے پوچھ لینا، اس کو غصہ آیا تھا اب جب وہ دونوں ہی تھے، تب بھی اسے وہی یاد آ رہا تھا۔ تم اس کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کیا بگاڑا ہے اس نے تمہارا؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تم اپنی بکواس بند رکھو، مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں یہ مجھے بہت اچھے سے پتہ ہے، اس نے دبے دبے غصے میں کہا۔ کیوں بند رکھوں اپنی بکواس؟ تم نے عجیب غنڈہ گردی لگائی ہوئی ہے، جب دل کرتا ہے اس پر وار کر دیتے ہو۔ بے قصور ہے وہ، اس نے بھی غصے میں کہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے گاڑی روکی اور ایک ہاتھ سے کھینچ کر اس کو قریب کیا تھا۔ پھر اس کے رونے میں شدت آئی اور درد کی وجہ سے اس کی سسکی نکلی تھی۔ اس کے آنسو اس کے چہرے پر گرے تو اسے ہوش آیا۔ اس نے اسے چھوڑا تھا۔ ان ہونٹوں پر بس صرف اور صرف اذلان حیدر شاہ کے نام کی حکمرانی چاہیے، نہیں تو ایسی ہی سزاؤں کے لیے تیار رہا کرو۔ اس کے نکلے ہونٹ سے خون رس رہا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹ پر انگلی لگا کر سامنے کیا تو خون دیکھ کر اس نے آگے بڑھ کر اذلان کے سینے پر مکے برسائے تھے، جس سے اذلان کے سینے کو تو کچھ نہیں ہوا، ہاں البتہ اس کے اپنے ہاتھ میں لگ گئی تھی۔ اب اس نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تھا۔ اذلان نے اسے پھر اپنی طرف کھینچ کر اس کی ناک کے ساتھ ناک جوڑ کر سانسیں انہیل کی تھی۔ اب کی بار فجر نے مزاحمت نہیں کی تھی، وہ بے آواز آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ اب اس نے اسے اپنے سینے سے لگا کر دبایا تھا، جیسے اس کی روح کو خود میں اتارنا چاہ رہا ہو۔ اس کے دباؤ میں اس نے ہلکی سی سسکی بھری تھی تو اس نے گرفت تھوڑی ڈھیلی کی۔ جب 1000 بار بکواس کی ہے کہ اس گھٹیا انسان کا نام نہیں لینا میرے سامنے، تو سمجھ نہیں آتا تمہیں کیوں سپوائل کرتی ہو ہمارے اسپیشل مومنٹ اس گھٹیا انسان کی وجہ سے۔ اس نے سینے میں بھینچتے ہوئے کہا۔ گھٹیا انسان تم ہو، وہ نہیں۔ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہی ہو رہا ہے، تم ہو ہی کیوں میری زندگی میں؟ اس نے چلاتے ہوئے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ کیا کہا تم نے؟ میں ہوں گھٹیا انسان؟ اذلان کو اس کی بات پر غصہ آیا تھا۔ ہاں تم ہو گھٹیا انسان، کوئی محبت نہیں ہے تمہیں مجھ سے، سب ڈھونگ ہے، تم صرف مجھے نوچنا جانتے ہو۔ اب
اپنی خواہش پوری کرنا جانتے ہو، جب دل کرتا ہے مجھے اذیت دینے آ جاتے ہو۔ نکاح کا فائدہ اٹھا کر تم اپنی مرضی کرتے پھرتے ہو، اور سچ تو یہ ہے کہ تم ایک حوض پرست انسان ہو جس کو صرف جسم کی بھوک ہے۔ اس نے روتے ہوئے چلاتے ہوئے کہا تھا، تمہیں میں حوض پرست لگتا ہوں؟ اب تک ہم جب قریب آئے تو میرے لمحوں میں ایک بار بھی میری محبت نہیں دکھی، تمہیں وہ سب حوث لگی، اس نے ضبط کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں حوث تھی وہ سب تم میں اور اس میں چٹاخ۔ اب شٹ اپ، اس نے شدت سے اسے تھپڑ مارا تھا۔ وہ کب اپنے جذبوں کی، اپنی محبت کی توہین برداشت کر سکتا تھا؟ سب کے مارے اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ تمہاری زبان کھینچ لوں گا اگر اب تم نے میری محبت کی توہین کی۔ ارے حوث دکھانی ہوتی تو نکاح کی رات دکھاتا، اور بقول تمہارے نکاح کی رات ہی فائدہ اٹھاتا نکاح ہونے کا۔ حوث دکھانی ہوتی یہ چھوٹی موٹی گستاخیاں نہ کرتا، حوث دکھانی ہوتی تو تمہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑتا۔ ارے نوچنا ہوتا تو 5 سالوں کو یوں ہی نہ گزار دیتا، اور اب بھی یہ وقت ایسے نہ گزار رہا ہوتا۔ کون روک سکتا تھا مجھے اپنی بیوی کو نوچنے سے؟ اس کی آنکھوں میں انگارے دہک رہے تھے۔ تم نے آج اذلان حیدر شاہ کی برسوں کی ریاضت کو کوڑیوں کے دام سے بھی گرا دیا ہے۔ ارے میری محبت کو ہی بے مول کر دیا تم نے۔ لعنت ہے مجھ پر جس کے سچے جذبے اس کی آنکھوں سے حوث پرستی کی نظر ہوئے۔ اس نے اسٹیئرنگ پر اپنے غصے سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا، تم نے اس کے ساتھ ملا کر میرے جذبوں کی توہین کی ہے، میری محبت کو حوث پرستی کا نام دیا، وہ جس نے تم سے صرف تم ہی کو چاہا ہے عبادت کی طرح، مگر اب نہیں فجر ابراہیم شاہ، اب تم میری نفرت کے بھی حقدار نہیں ہو۔ تمہیں اس کے جذبے سچے لگتے ہیں نا تو ٹھیک ہے، تمہیں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت لگتی ہے تو ٹھیک ہے۔ آج اذلان حیدر شاہ تم سے جڑے اپنے ہر جذبے سے دستبردار ہوتا ہے۔ تم طلاق چاہتی ہو نا، مجھ سے مل جائے گی 2 دن بعد، کھلا کے پیپر تمہارے گھر میں ہوں گے۔ جاؤ، آج تمہیں تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی اذلان حیدر شاہ نے، اپنی محبت کی بھیک میں دے دیا تمہیں، اور ہم تمہیں تمہاری خوشی کے لیے چھوڑ دیا ہے، اپنی محبت سے اس کی خوشی کے لیے دستبرداری اختیار کر لی ہے۔ آج سے میرا تم سے اور تم سے جڑی میری محبت سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے ایک ایک لفظ ادا کیا تھا۔ میں یوں خفا تو نہیں مگر گلا ہے مجھے، کیوں بے وفا سے کوئی وفا کرے، رکھا ہوا قید میں ہے اس کے من میں کہیں، اسے کہو دل میرا رہا کرے۔ اور وہ ساکت بیٹھی اس کے لفظوں کے وار سہ ہی نہیں پا رہی تھی، اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ بہت غلط الفاظ بول گئی ہے۔ اس نے اس کی محبت کی توہین کی تھی، جبکہ وہ جانتی تھی اس کے جذبے ہر سچائی کو۔ ایک سچے انسان کی ریاضت کی پامالی اپنے ہاتھوں سے کی تھی اس نے، اپنا گھر خود اجاڑا تھا، اپنے ہی ہاتھوں اس نے بے مول کیا تھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اپنی محبت کو خود اپنے ہی ہاتھوں بے مول کر چکی تھی۔ وہ بے آواز آنسوؤں سے رو رہی تھی، جانتی تھی اذلان حیدر شاہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے حوصلہ درد کا جو کہہ رہا ہے مجھے کہ میرے غم کی بھی انتہا ہوئی، تیرے بغیر گزار کے جئیں گے کیسے بھلا، یہ زندگی تو بے وجہ ہوئی، کیوں اس قدر رلا دیا تو یہ بتا تھی کیسی یہ دیوانگی۔ اس کے بعد پورا رستہ وہ بے آواز آنسوؤں سے روتی رہی تھی، اور اذلان نے اس پر ایک نگاہ غلط بھی نہیں ڈالی۔ وہ بھی تو جل رہا تھا، اس کا پور پور کٹ رہا تھا۔ محبت تقاضا کرتی ہے کشکول بھرنے کا، مگر اس کا تو کشکول ہی خالی رہ گیا تھا، اس کی نس نس سے محبت نچوڑی گئی تھی، بس وہ اس کے سامنے رو کر خود کو کمزور نہیں ثابت کرنا چاہتا تھا۔ شاہ ہاؤس کے گیٹ پر وہ اسے اتار کر آگے بڑھ گیا۔ علی کیا تم بتا سکتے ہو اذلان کہاں ہے؟ میری کال نہیں ریسیو کر رہا۔ اس نے علی کو کال کی تھی اور پریشانی سے کہا، ہاں نا پتہ ہے، علی نے سکون سے جواب دیا۔ پلیز یار اگر وہ تمہارے پاس ہے تو اس سے بات کروا دو، اس نے منت کی تھی۔ نہیں ہے نا، وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ تو بھابھی کے ساتھ ہے، اس نے مصروف لہجہ اپنایا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ اور فجر بھابھی اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ کیوں وہ فجر کے ساتھ کیوں گیا ہے؟ اس کو غصہ آیا تھا سن کر۔ بھئی تمہیں نہیں پتہ نیکسٹ منتھ رخصتی ہے نا، تو اذلان بھابھی کو منہ دکھائی میں اسلام آباد میں گھر گفٹ کر رہا ہے، تو بس وہی دیکھنے گئے ہیں، ساتھ کچھ رومانٹک مومنٹ بھی سپینڈ ہو جائیں گے۔ اس نے اچھی خاصی
تیلی لگائی تھی جو کہ حنا کو اچھا خاصا جلا گئی تھی۔ واٹ، وہ غصے سے چلائی، آہستہ حنا میرا کان پھٹ جائے گا۔ ویسے تمہارے لیے ایک سجیشن ہے، جتنی جلدی ہو سکے اپنے لیے کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر شادی کر لو۔ کب تک یوں ہی شادی شدہ مردوں کے گھر برباد کرو گی؟ اس نے آگ کو مزید ہوا دی تھی۔ یو شٹ اپ، تم سے مشورہ نہیں مانگا، وہ پھر سے دھاڑی تھی۔ میرا فرض بنتا ہے یار، تم انسانیت کے ناطے مشورہ دینا۔ ویسے اگر تمہیں شادی شدہ مردوں میں انٹرسٹ ہے تو میرے دور کے ماموں ہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی بیچارے، ان کی شادی ہوئی تھی بیچارے، ان کی بیوی مر گئی۔ ایک بیٹا ہے، کہو تو بات چلاؤ۔ ہیں، کال کٹ گئی، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا علی بیٹا، اس نے مسکراتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ نہیں، بس 2 چاہیے، اس نے فون پر کسی کو ٹوکتے ہوئے کہا، ایک فجر ابراہیم شاہ اور ایک ارم ہمدانی کے نام سے۔ اس نے ڈیٹیل بتائی تھی۔ باقی ڈاکومنٹس مجھے ہمدانی صاحب جیسے ہی فارورڈ کرتے ہیں تو میں تمہیں بھیجتا ہوں، کام پکا ہونا چاہیے۔ اس نے تنبیہ کی تھی، پیسوں کی فکر ہی نہ کر یار، پہلے بھی انہوں نے ہمیں ہمیشہ خوش ہی کیا ہے، اور اب کی بار تو بات ان کے بیٹے کی خوشی کی ہے۔ اس نے کہکا لگاتے ہوئے کہا تھا، وہ 5 سال پہلے لیے تھے یار، اب ہم ان سے ڈبل لیں گے۔ اس نے پھر سے کہکا لگایا اور فون بند کر کے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ پیچھے بیٹھے علی کے کان کھڑے ہو گئے تھے، وہ پوری بات سن چکا تھا۔ وہ یہاں کھانا کھانے آیا تھا اور اس سے پچھلی ٹیبل پر بیٹھے شخص کی باتیں سن کر اس کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچ کر اس کی شکل دیکھ پاتا یا اس کو پکڑ پاتا، وہ جا چکا تھا۔ اس کا مطلب اس سارے قصے میں ہمدانی انکل کا اور 5 سال پہلے بھی اس سب میں اس نے تانا بانا جوڑنے کی کوشش کی تھی۔ وہ فجر کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اسے پریشانی ہوئی، مجھے اسلان کو بتانا چاہیے۔ نہیں، مجھے پہلے اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے، مجھے پہلے ہادی کو نہیں، میں پہلے اپنے طور پر انویسٹیگیشن کرتا ہوں، کوئی تو سرا ہاتھ آئے گا۔ اس نے کہتے ہوئے ایک نمبر پر کال کی تھی۔ یار 2 بندے لگوانے ہیں، کسی کی پل پل کی خبر چاہیے، پکا نہ ہو جائے گا، ڈیٹیلز میں تجھے ٹیکسٹ کرتا ہوں۔ اس نے کہتے ہی کال کاٹ دی تھی۔ اگر ارحم تیرا یا تیرے باپ کا میرے دوست کے گھر یا میرے دوست کی زندگی خراب کرنے میں ہاتھ ہوا تو قسم سے بہت عبرتناک موت دوں گا تم دونوں کو۔ اس نے غصے سے ہاتھ ٹیبل پر مارا تھا۔ جاری ہے دوستو، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ لازمی اپنا فیڈ بیک دیا کریں۔ میرے لیے جس نے بھی دعا کی تھی، دل سے بگ تھینک یو، نیڈ مور پریئرز۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، آمین۔ تو آج رات آپ کو ایک اسپیشل ایپیسوڈ بھی دی جائے گی 1 گھنٹے کی، جو میرے دوسرے چینل میزاب ولاگ پر اپلوڈ ہوگی۔ اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔